تعالی ونصلي وسلم على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الكونين رسول الثقلين احمد مجتبى محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته الاجمعين. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصابرين والواصلين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے حسب دستور عقیدت اور محبت کے ساتھ سبز گنبد میں آرام فرمانے والے معلب الناسوت والملکوت مقرب الجبروت واللاہوت نقطۂ سر وحدت مرکز انوار قدرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. برادران اہل طریقت، دور حاضرہ ہی نہیں صدیوں سے صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو اہل تصوف ہے یا تو اہل تصوف نہیں ہے لیکن صوفیاء کرام سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے ارادت رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان سے نسبت رکھتے ہیں، ان سے قربت رکھتے ہیں، وہ لوگ اور ان کی خانقاہوں میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہم نے یہ دیکھا کہ بے شمار خانقاہوں میں سماع محفل، جسے قوالی کے نام سے جانا جاتا ہے، سنی جاتی ہے. اور یہ دستور جو ہے وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ایک ایسا فروعی عمل ہے کہ جس پہ کافی بحث بھی ہوئی ہے. بہت ساری کتابیں اماموں نے لکھی ہے، بزرگوں نے لکھی ہے، بہت ساری تفسیروں میں بحث ہوئی ہے، بہت ساری احادیث میں بحث ہوئی ہے، اور اس کا سلسلہ آج تک جاری ہے. اس میں جو عقیدت مند ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ شک اور شبہ کئی مرتبہ یہ وارد ہوتا ہے کہ کیا یہ جو سماع سنتے ہیں ہم صوفیوں کی بارگاہ میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور سماع کی صورت کیا ہونی چاہیے، اس کی تعریف کیا ہونی چاہیے. اس میں کافی اختلافات نظر آتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب میں نے قرآن شریف کی روشنی میں، احادیث شریف کی روشنی میں، دور صحابہ کرام، دور تابعین، ائمہ اعظام حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، اور سلاسل چشتیہ ہو، قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، احمدیہ ہو، سازلیہ ہو، رفاعیہ ہو، ساتھ ساتھ بے شمار ایسے ہمارے امام اور مفسر اور بزرگوں کی کتاب اور ان کے اقوال کو پڑھا تو ایک بات واضح طور پہ روشن ہو گئی کہ سماع کے جائز ہونے میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں ہے. اور اس میں نہ تو اماموں میں کوئی اختلاف تھا، نہ کوئی شک اور شبہ تھا. قوالی کی دو صورتیں ہیں، ایک عام طور پہ اگر تم سمجھو تو ایک خانقاہی قوالی ہے،
اور ایک بازاری قوالی ہے۔ خانقاہی قوالی کہ جس میں حمد و نعت پڑھی جاتی ہے، اولیاء کرام کے شان میں کلام پڑھے جاتے ہیں، اور کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو عشق اور محبت کے لیے، جذبات کو ابھارنے کے لیے، کبھی کبھی کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے بندہ گریہ زاری میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں کے سبب وہ اللہ سے مغفرت طلب فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طلب فرماتا ہے، اور بعض امور میں وہ اولیاء کرام کی روحوں سے بھی وہ امداد طلب فرماتا ہے۔ تو یہ سما کے جائز ہونے میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں ہے، لیکن جو بازارو قوالی ہے، جہاں عورت اور مرد کا مقابلہ ہو، جہاں نامحرم عورتیں فاحشانہ انداز میں گھومتی ہو، جہاں ایسے میلے لگتے ہو، وہاں جوا کھیلا جاتا ہو، بدفعلیاں ہوتی ہو، اس کے ناجائز اور حرام ہونے میں بھی کسی کو شک اور شبہ نہیں ہے۔ ہم سب کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ حرام ہے اور وہ قطعی طور پہ ناجائز ہے، بلکہ ایسا کرنا جن مزارات پہ کیا جاتا ہے ان بزرگوں کے بھی عذاب کو دعوت دینا، ان کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن شریف سے شروع کرتا ہوں، جس کی میں نے تلاوت آپ کو حمد و ثنا کے بعد کی۔ اللہ رب العزت نے 25ویں سپارے میں سورہ زخرف میں آیت کریمہ بیان فرمائی، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تو آپ جنت میں داخل ہو جاؤ، آپ کی بیویاں جنہیں جنت میں سما سنایا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ روم میں بھی اس طرح کی آیت آئی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل صالحہ کیے، نیک عمل کیے، گناہوں سے پرہیز کیا اور نیک عمل کیے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو خوشالحان آواز کے اندر بہشت میں سما سنایا جائے گا۔ یحبرون سے مارن، حضرت امام ابو بکر بن اسحاق بخاری نے اپنی کتاب میں، تفسیر قرآن میں علامہ ساوی نے تفسیر ساوی میں، اور بہت ساری قرآن شریف کی تفسیروں میں یحبرون کے معنی یہ لیا ہے کہ انہیں بہشت میں سما سنایا جائے گا، اور یحبرون کی تعریف میں بہشت میں سما سنایا جائے گا۔ اس کی دلیل کے لیے مختلف مکانات پر احادیث بھی مروی ہوئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی اس کی دلیل میں پیش کیا گیا ہے۔ 5-7 حدیثیں ہیں اس سے متعلق الگ الگ قسم کی، لیکن میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ جب ایک اعرابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سما کو، یعنی یہ جو گانا ہے، اس کو بہت پسند کرتا ہوں، تو کیا بہشت میں بھی یہ ہوگا؟ کیا جنت میں بھی یہ ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں، بہشت میں بھی سما ہوگا، اور اللہ رب العزت بہشت میں حوروں کے ذریعے ایسا سما سنائے گا بہشتیوں کو کہ اللہ رب العزت کے دیدار کے بعد جنت کی وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ یعنی جنت میں رسول اللہ رب العزت کا دیدار کرنا، اللہ کے مشاہدہ کے بعد سب سے بڑی نعمت اس سما کو بتایا گیا ہے، اور اس سما کی تعریف بھی بیان کی گئی کہ جس میں اللہ رب العزت کی تسبیح ہوگی۔ دوسری حدیث شریف میں یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو سما اس انداز میں سنایا جائے گا
کہ جنت میں جو درخت ہے اس درخت پہ سونے کی گھنٹیاں ہوگی. دیکھو یہ حدیث شریف سے میں آپ کو نقل کرتا ہوں. اس جنت میں بہشت میں جو درخت ہوں گے, جو جھاڑ ہوں گے, اس پہ سونے کی گھنٹیاں لگی ہوگی بہت ساری. اور جب جنتیوں کو سما کا شوق ہوگا تب اللہ رب العزت جنت کے نیچے سے ہواؤں کو چلائے گا, ہواؤں کو چلنے کا حکم فرمائے گا, اور وہ ہوا جنت میں کچھ اس انداز میں چلے گی کہ اس کے چلنے سے وہ گھنٹیاں بجنے لگے گی, اور اس میں سے اتنی اچھی سریلی آواز, خوشلحان آواز اس میں سے نکلے گی کہ فرمایا کہ اگر دنیا والوں کو وہ آواز سنا دی جائے, دنیا والے اگر اس آواز کو سن لے تو وہ اپنی روح کو جاں بحق کر دے, اس کا انتقال ہو جائے. وہ اتنی پیاری آواز ہوگی کہ اگر دنیا میں انسان اسے سن لے تو وہ مر جائے, وہ زندہ نہ رہ پائے. اور یہاں یہ گھنٹیوں کے بجنے کی آواز ہے تو مجھے یاد آتی ہے بخاری شریف کی وہ حدیث کہ جس میں نقل ہے مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابتدائی دور میں مجھ پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس کا بوجھ کافی بھاری ہوتا تھا, اور اس وقت کسی گھنٹ کے بجنے کی آواز آتی تھی, اس کے بجنے کی, اس بیل کے بجنے کی آواز آتی تھی, وہ آواز مجھ پر بہت بھاری ہوتا تھا اور مجھے پتا چل جاتا تھا کہ اب مجھ پر وحی نازل ہونے والی ہے. پہلے اس کے بجنے کی آواز آتی تھی, دیکھو بخاری شریف میں ہے, اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا. اب آپ اسی سے انداز لگا لو کہ کسی کے بجنا اگر ناجائز اور حرام ہوتا تو قرآن کے نزول سے پہلے گھنٹی کے بجنے کی آواز کیوں آئی, اور وہ کون بجا رہا تھا, کس کے حکم سے وہ آواز آ رہی تھی؟ اللہ کا نبی سن رہا ہو, وحی کا نزول ہو, اور ایسے مبارک وقت میں اس کا بجنا اگر اللہ کو پسندیدہ نہ ہوتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا سننا اگر گوارا نہ ہوتا, تو قرآن کے نزول سے پہلے اس کی آواز نہ آتی. اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جنت میں بھی وہ گھنٹیاں درختوں پر لگی ہوگی, اور وہ اس انداز میں بجے گی کہ ایسا سما سنیں گے کہ جنت میں کھانا پینا رہنا ہر نعمتوں سے بڑھ کر نعمت وہ نعمت ہوگی. اسی لیے قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی زینت کی بنائی ہوئی چیزوں کو کس نے حرام کیا. اللہ نے فرمایا قرآن میں, زینت کی بنائی ہوئی چیزیں, زینت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 خاص صفت عطا فرمائی ہے, سمیع بشیر و لسان. ایک تو سننا, دوسرا دیکھنا, اور تیسرا زبان سے اس کا ذائقہ لینا, اس کا سواد جو ہوتا ہے. اب زینت میں ایسی چیزوں کو دیکھنا, درختوں کو دیکھنا, پھول کو دیکھنا, اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کو دیکھنا, اچھی چیزوں کو دیکھنا جس میں شرعی طور پہ کوئی قید یا پابندی نہ ہو, حرمت نہ ہو, تو ایسی چیزوں کو دیکھنا ناجائز, ایسی کسی چیز کا نظارہ حرام نہیں ہے. ویسے ہی کھانے پینے کی لذت, اور اس میں وہ زینت و لذت وہ ہے کہ اچھا کھانا, ٹھیک ہے, خوشبو والا, اور اچھی کھانا, اچھا خوشبو لگانا, اس سے جس سے زینت بندے کو اس کا احساس ہوتا ہو, وہ بھی ناجائز اور حرام. جب اچھی چیز دیکھنا حرام نہیں ہے, جب اچھی چیز کھانا حرام نہیں ہے, جب اچھی خوشبوؤں کا استعمال سنت ہے, تو اسی انداز میں سننے کے لیے اگر اچھی چیزوں کا سننا جس میں لہو و لعب نہ ہو, فحش والے کلام نہ ہو, کھیل کود تماشے والی بات نہ ہو, جس میں بدکاری والے خیالات اور نیت نہ ہو, ایسی چیزوں کو سننا قطعی طور پہ اللہ رب العزت نے نہ تو قرآن میں کہیں جگہ حرام کرا دیا ہے, نہ حدیث میں.
یہ صاف طور پہ جائز ہے. اور جس سما کے بارے میں کچھ احادیث میں ایسا آیا ہے کہ جس سما کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، تو یہ ان سما کے بارے میں، ان گانے بجانے کے بارے میں فرمایا ہے کہ جہاں لہو و لعب ہو، جو شرابیوں کی محفل میں باجے بجائے جاتے تھے. اور احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس طریقے سے اسلام کے ابتدائی دور میں زیارت قبور کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا. کیوں منع فرمایا تھا؟ کیونکہ وہاں جو قبر ہے اس کو خدا مان کے لوگ عبادت کرتے تھے، وہاں بت کو خدا مان کے، پتھر کو خدا مان کے، غیر اللہ کو لوگ عبادت کرتے تھے، تو اس کی منع فرما دی. لیکن جب ایمان روشن ہو گیا، واضح ہو گیا، حق اور باطل میں فیصلہ ہو گیا، لوگوں میں صحیح سمجھ اور صلاحیت آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قید کو اٹھا لیا اور یہ کہا کہ آپ اب کثرت سے زیارت قبور کرو تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے، تمہیں موت کی یاد آئے. ویسے ہی جب شراب حرام ہوا تو علماء کرام نے یہ فرمایا ہے. علامہ امام نابلسی نے تو جواز سما مع مزامیر کے پوری کتاب لکھی ہے. اور علامہ امام نابلسی وہ ہیں کہ جن کے سامنے خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی نیازمند ہے، اپنی عقیدت کو پیش کرتے ہیں ان کے سامنے، جو حنفیت کے بڑے امام ہیں. انہوں نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے. اور حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ الرضوان کو کون نہیں جانتا، چاہے وہ احیاء العلوم ہو، چاہے وہ کیمیائے سعادت ہو. سما کے بارے میں آپ نے اتنا خلاصے سے لکھا ہے واضح طور پر کہ اگر سما کے بارے میں مزامیر کے ساتھ جائز ہے یا ناجائز ہے، ساری چیزیں اگر امام غزالی کو اگر تم پڑھ لو تو جتنے بھی شک اور شبہات ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب میں آپ کے سامنے قرآن شریف کے بعد چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. تو یہ طبرانی کی حدیث ہے اور اس میں روایت فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس یتیمہ کا، وہ یتیمہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی خدمت میں ہوتی تھی، کیا ہوا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا ہم نے اسے اس کے شوہر کے پاس رخصت کر دیا. فرمایا تو نے کوئی عورت اس کے ساتھ نہ کر دی جو گاتی اور دف بجاتی ہوئی جاتی؟ ایک لڑکی جو حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں رہتی تھی اس کا نکاح کر دیا، وہ یتیمہ تھی. جب اس کی رخصتی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کہ یا عائشہ تم نے کسی گانے والی اور دف بجانے والی کو اس کے ساتھ نہیں بھیجا؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے گیت گاتی، جو ان کے ساتھ گاتی تو کیسے گیت گاتی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے گیت گانا وہ گا کر بھی آپ نے بتایا کہ وہ یہ گیت جاتے آتیناکم، ہم تمہارے گھر آئے، تم ہمارے گھر آئے، تم ہم پر سلامتی بھیجو اور ہم تم پر سلامتی بھیجے. اگر زر شرخ نہ ہوتا تو تمہارے یہاں کوئی نہ آتا، اور اگر گندمی رنگ کی گیہوں نہ ہوتی تو تمہاری لڑکیاں گداز بدن نہ ہوتی. دیکھو یہاں تو سمجھ لو کہ ایک گیت کی شکل ہے، اس میں یہاں تو کوئی نعت بھی نہیں ہے، نہ حمد ہے، نہ بزرگوں کی شان میں منقبت ہے، نہ گریا ہے، یہ تو خوشی کے کلام ہے، ایک گیت کی شکل ہے. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گا کے بتایا کہ اس طریقے سے گاتے گاتے وہ دف کے ساتھ جاتے. اس کے بعد دوسری حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، مفہوم، اور اتنے میں انصار کی قبیلے کی کچھ لڑکیاں دف بجا کے گا رہی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف پلٹ کر سو رہے تھے. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے.
اور تشریف جب لائے تو انہوں نے کہا کہ اے عائشہ، رسول اللہ کے سامنے یہ مزامیر شیطان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جاگ رہے تھے، آپ نے فرمایا اے ابو بکر اسے چھوڑ دو، ہر امت کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے اور آج ہمارے لیے عید کا دن ہے، ان بیچاروں کو چھوڑ دو. اس سے علماء کرام نے اور مفسرین نے مراد یہ لیا کہ عید کا دن ہو، خوشی کا دن ہو، یا تو کوئی لشکر غالب ہو کر آئے، یا تو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور جب مدینہ میں تشریف آوری ہوئی آپ کی تو ان کی تشریف آوری کی خوشی میں مدینہ کے لوگوں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع یہ جو گا کر سنایا، یعنی ایسے خوشی کے موقع پر جو ہوتے ہیں اس کو سیما کے سننے کو جائز اور حلال کرا دیا. اب رہی بات بزرگوں کے وصال کی، تو اس کے لیے حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کے لیے ایک پل کی طرح ہوتا ہے جس سے گزر کر ایک حبیب دوسرے حبیب کی طرف چلا جاتا ہے. یوصلو حبیب الی حبیب، موت ایک پل ہے جس سے گزر کر ایک حبیب دوسرے حبیب کی طرف چلے جاتے ہیں. کیونکہ مومن کے لیے جو ایمان والا ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، اس کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہوتا ہے. حضرت داؤد طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہوئے پیچھے دیکھ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں اس طریقے سے بھاگ رہے ہو؟ فرمایا کہ آج ہی مجھے قید خانے سے رہائی ملی ہے. اس خواب دیکھنے والے شخص نے حضرت داؤد طاہر، یعنی ان کا ذکر تابعین میں ہوتا ہے اور سلسلے سہروردیہ کے وہ امام ہیں، پورا سہروردی سلسلہ ان سے چلا ہے. دیگر بہت سارے سلاسل حضرت داؤد طائی سے چلے ہیں اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور خود آپ نے سیما سنا ہے. آپ خود سیما سنتے تھے. جن صحابہ کرام کا نام آتا ہے جیسے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت مولا علی، حضرت عثمان، جن لوگوں نے صحابہ میں سے سیما سنا ہے، اس میں تابعین میں سے جنہوں نے سما سنا ہے اس میں حضرت داؤد طائی کا بھی نام آتا ہے. آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، حنفی تھے. خواب دیکھنے والے نے کسی سے پوچھا، بولے حضرت میں نے آج ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ بولے قید خانے سے مراد تو دنیا ہی ہے. اتنے میں خبر آئی کہ حضرت داؤد طائی علیہ رحمت و رضوان کا انتقال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا. پتہ چلا کہ دنیا ان کے لیے قید خانہ ہوتا ہے اور یہ موت ایک پل ہے جس سے گزر کر ایک حبیب اپنے حبیب کے پاس چلا جاتا ہے، ایک عاشق اپنے معشوق کے پاس چلا جاتا ہے، اپنے یار کے پاس چلا جاتا ہے. اور اس لیے جو وشال کی رات ہوتی ہے، اللہ سے جو ملن کی رات ہوتی ہے، وہ ان کے مریدین اور معتقدین کے لیے خوشی کی رات ہوتی ہے کہ اس دن ہمارے پیر کا، اس دن ہمارے بزرگوں کا وصال ہوا ہے. تو وہ بھی ایک عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے. جیسے یہود نے مدینہ منورہ میں مومنین سے کہا کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے، اس کے نزول کے دن عید مناتے. فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے اپنی نعمت کو تمہارے لیے پوری کر دی اور اپنی نعمت کو کامل کر دیا. فرمایا کہ بے شک ہمیں یاد ہے کہ وہ دن جو ہے ہمارے لیے جس دن یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا تھا وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا، کیونکہ ہمارے لیے تو جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے اور عرفہ کا دن حجۃ الوداع کے وقت آخری جو حج آپ نے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی پہلے سے ہی ہمارے لیے یہ عید کا دن ہے. تو دوستو یہ عید ہو یا خوشی ہو، ایسے موقع پر بھی سما کو سننے کی بات ہے. اور ایک حدیث میں نے ابن ماجہ کی کتاب میں پڑھی تھی. ابن ماجہ شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے اور کچھ لڑکیاں دف بجا کے گا رہی تھی اور انہوں نے گانے میں یہ کہا کہ ہم بنی تجار کی لڑکیاں ہیں، بنی تجار کے قبیلے کی لڑکیاں ہیں
اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ جب ان کے یہ کلام کو سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور یہ کہا واللہ خدا کی قسم اللہ خوب جانتا ہے کہ میں تم لڑکیوں کو پسند فرماتا ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تو کوئی ایسا دین بھی نہیں تھا، اس حدیث میں تو کوئی دین کی بھی قید نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں ہے۔ اور نبی کے سامنے، رسول کے سامنے کسی فعل کا ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا انکار نہ کرنا اس کے جائز اور مباح ہونے کی دلیل ہے۔ تو دوستو صحابہ کرام میں بے شمار صحابہ کرام نے سنا ہے، بے شمار تابعین نے سنا ہے۔ اب جو کنٹراورسی کی بات ہے اس کی طرف میں آتا ہوں کہ جس پہ کنٹراورسی ہے، جس میں اختلاف ہے۔ پہلی بات تو اختلاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاختلاف الامتی رحمت، میری امت کا جو فقہی اختلاف ہے وہ رحمت ہے۔ اور سما یہ اصولی مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں اختلاف بے دینی کا سبب بنے، یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، اور فروعی مسئلے میں کفر یا گمراہی کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اب رہی اس کی بات جائز یا ناجائز کی، اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا فیصلہ فرما دیا۔ حاکم اگر اجتہاد کرے، حاکم اگر اجتہاد کرے یعنی جس کو جو مجتہد ہے، چاہے مجتہد فی الاصول ہو یا مجتہد فی المسائل ہو، اگر وہ کوئی اجتہاد سے فیصلہ کرے اور اگر وہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 ثواب عطا کرے گا، 2 نیکی عطا فرمائے گا، اور اگر وہ غلط بھی ہے تو اللہ اسے 1 نیکی اور ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کی پیروی کرنے والے کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب ہم جن حاکموں پر، جن مجتہدین پر، ہم جن بزرگان دین پر، کیونکہ اہل تصوف جو ہے اس کی بنیاد قرآن پر ہے، احادیث پر ہے، اماموں پہ ہے، مضبوط بنیاد پہ ہے، اور صوفیاء کرام میں جتنے بھی بڑے اولین بزرگان دین ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے بڑے امام ہوئے ہیں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے 14 خاندان آگے چلے، یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے خلیفہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ خود ان سے انہوں نے علم اور ان کی نقلیں لی ہے، ان سے روایت حاصل کی ہے، ان سے فیض حاصل کیا ہے، اور حسن ظن کے ساتھ امام حسن بصری کو یاد کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اختلاف مسائل میں ہے وہ رحمت ہے۔ اس میں کچھ عوام میں یہ بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہو جاتی ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ جائز ہے، اس نے کہا کہ ناجائز ہے، اگر میں یہ کروں گا تو کیا ہوگا، ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا، بیچارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پوری امت کا حال الگ الگ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں آج اس طریقے کا ہوا ہے۔ جو حقیقت ہے کہ عقائد میں، ہمارے عقائد میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا، عقائد میں ہمارے عقیدے یکشاں ہونے چاہیے، اس میں اختلاف اگر ہوا تو گمراہی ہے۔ لیکن فروعی مسائل میں تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں علماء میں، اماموں میں، مفسرین میں اختلاف رہا ہے، اور اگر اختلاف ہو گیا تو رحمت ہو گیا۔ اور اختلاف اگر کسی مسئلے میں ہوتا ہے تو اس کی حرمت کا لیول بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر کفر ہے، اختلاف ہے، تو اس کا لیول حرام پہ آ جاتا ہے۔ اگر حرام ہے، حرام چیز میں اختلاف ہو گیا تو اس کا لیول مکروہ پہ آ جاتا ہے۔ یعنی اس کا لیول بھی اگر اختلاف ہو گیا، علماء میں یا فقہاء کرام میں اس میں اختلاف ہو گیا تو اس کی جو اس کا تشدد ہے، اس کی جو شدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بہت سارے بزرگان دین نے سما سنا ہے، یہاں تک کہ حضرت مخدوم جہانگیر افسر سمنانی علیہ رحمت و رضوان تو یہ فرماتے ہیں، آپ لطائف اشریفی میں آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت قدوۃ الکبریٰ جہانگیر سمنانی ارشاد فرماتے ہیں کہ گروہ صوفیہ میں بعض لوگ سما کو فرض قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ تو اسے واجب قرار دیتے ہیں۔ یعنی ایسے عارف باللہ بزرگ ہو جو فنا اور بقا کے مقام پر ہو، جو عشق اور محبت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہو، اس کے لیے تو سما بعض فرماتے ہیں کہ اس کے لیے فرض بھی ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کے لیے واجب بھی ہے۔
اور مستحب اس کے لیے ہے کہ وہ سما میں لہو و لعب نہ ہو، کھیل کود تماشا نہ ہو، جس میں بدکاری والے اشعار نہ ہو، جس میں غیر شرعی اشعار نہ ہو، وہ سما کو سننا اور صوفیاء کرام کی مجلس میں سننا، اس کو فرمایا کہ وہ مریدین اور محبین کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے مستحب ہے، محمود ہے، پسندیدہ ہے، اور اولیاء کرام کی صحبت کا باعث برکت ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اولیاء کرام کی صحبت کے بارے میں جو ذکر ہوا ہے، ہم نشینی شاعتی تا اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، اولیاء اللہ کی صحبت کی ایک گھڑی 100 سال کی ریا بغیر کی خالص عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یجلس مع اللہ فیجلس مع اہل التصوف، جو یہ ارادہ کرے کہ میں اللہ کی مجلس میں جا کے بیٹھوں تو اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے بیٹھے۔ علامہ امام نابلسی نے علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ جو سما کی ناجائز ہونے کے لیے دلیل ہے، اور ایسی حدیث اگر کوئی آئے گی کہ جس سے سما کو ناجائز ہونے کی بات کہی گئی ہے، تو وہ سما صرف وہی سما ہے کہ جو لہو و لعب کے لیے استعمال کیا جائے، جس میں فاحشہ کلام ہو، جو گانے بجانے کے لیے یا عورتوں کے جہاں عورتوں کا دیدار ہو یا بدکاریاں ہوتی ہو، اس طریقے کا جو گانا ہے اسی کو حرام کرا دیا جائے گا۔ ورنہ قرآن میں یا حدیث شریف میں وہ سما کہ جو پاک سما ہے، جو خالص سما ہے، اس کے کہیں بھی حرام ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ بے شمار اولیاء کرام نے سما کو سنا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، سبع سنابل شریف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے، سنابل شریف حضرت سید عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ عنہ نے لکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوئی ہے۔ خود ایسا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، اس کے بعد آل انڈیا علماء اہل سنت نے اس پر مہر لگائی ہے، اور اس کی بارگاہ رسالت میں مقبول ہونے کی گواہی بھی ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت خواجہ کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی نے دی ہے، جو ہمارے سجرہ شریف کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور اس خواب کی بنیاد پر تمام علماء اہل سنت نے اور ان بڑے بڑے اکابر نے، خود اعلیٰ حضرت نے بھی ان کے نام لکھ کر یہ فرمایا ہے کہ اس بنیاد پر یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوئی۔ بنیاد کون سی تھی؟ خواجہ کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی کا وہ خواب تھا۔ اسی سے بھی پتا چلتا ہے کہ ان کی کیا عظمت ہوگی۔ تو دوستو، سنابل شریف میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے میں آپ کو کیا ہو گیا تھا وہ بتا دوں، جن کا آج عرس ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان، جو بادشاہ وقت تھا وہ سما کا منکر تھا، اور وہ سلسلے عالیہ سہروردیہ سے وابستہ تھا۔ تو اس نے اس کو خواجہ عثمان ہارونی کے سما جو اس کو پسند نہیں تھا، تو سما کو حرام قرار دینے کے لیے اس بادشاہ نے خواجہ عثمان ہارونی کو دربار میں بلایا، اور 40 علماء علم فقہ کو تیار کیا سما کے ناجائز اور حرام کرنے کی دلائل کے ساتھ، کہ جب بھی خواجہ عثمان ہارونی آئے تو تم یہ دلیلوں کو پیش کرنا، اپنی دلیلوں کو، اور یہ ثابت کرنا کہ یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ ہم ان پر فتویٰ لگا سکیں، انہیں روک سکیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں تشریف لائے بادشاہ کی۔ جب بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے تو کافی جلال میں تھے، ان کے چہرے پہ جلال تھا۔ انہوں نے کہا کہ سما ہمارے پیروں کی سنت ہے، کون ہے جو ہمیں اسے روک دے؟ اتنے میں وہ 40 جو فقہا تھے، علماء تھے، ان کو بادشاہ نے کہا کہ آپ دلیل پیش کرو۔ جب وہ دلیل پیش کرنے کی شروع کرنے جا رہے تھے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ کی ایک نظر ان پر پڑی، ان 40 علماء پر ایک نظر جیسی پڑی، ان کے سینے میں جتنا بھی علم تھا، جو سما کے خلاف میں جو علم حاصل کیا تھا وہ تو ٹھیک ہے، جتنا بھی علم تھا، یہاں تک کہ حروف تہذیب، الف بے تے سے کا علم، قرآن پڑھا تھا، حدیث پڑھا تھا، جو کتب بھی جتنا بھی علم تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا، محو ہو گیا، مٹ گیا ایک نظر سے۔ اب ادھر سے بادشاہ حجرے میں سے آواز دے رہا ہے کہ دلیل پیش کرو، دلیل پیش کرو، لیکن کیا دلیل پیش کریں؟ اگر کچھ ہو سینے میں تو کچھ زبان میں آئے نا۔
سینہ تو خالی ہو گیا. آخر وہ سمجھ گئے 40 کہ بھائی ہماری یہ حال ہوا ہے. یہ خواجہ عثمان ہارونی، یہ ان کا جو غضب، جبکہ بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے ولی کی دشمنی کی اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں. جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ اعلان جنگ کرتا ہوں. یعنی اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرنا، اس سے عداوت کرنا، کسی چیز میں اس کے قول اور فعل کو حرام قرار دے کر ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، ان کی بے حرمتی کرنا، یہ ساری چیز باعث دشمنی ہے. اور اگر ولی کی دشمنی کی تو اللہ کے غضب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. یعنی سما کو حرام قرار دینے میں، کیونکہ اتنے سارے اولیاء کرام بزرگان دین نے اسے سنا ہے، اب تم اس کو مطلق حرام قرار دو گے تو ان اولیاء کرام اور پیران عظام پر جو اگر اس طریقے کا آئے گا تو وہ تمہارے لیے غضب کا بھی سبب بن سکتا ہے. آخر میں وہ علماء گڑ گڑانے لگے اور حضرت کے قدموں میں جا کے گرے، رونے لگے، حضور ہم نے پوری زندگی میں بڑی محنت سے، مشقت سے علم حاصل کیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہم پر نظر عنایت فرمائیں، کرم فرمائیں. جب ان کو روتے ہوئے دیکھا آپ کی رحمت جوش میں آئی اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. جو علم مٹ گیا تھا وہ علم واپس آ گیا ان کے سینوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ علم لدنی، علم معرفت سے بھی ان کے سینوں کو آپ نے مالا مال فرمایا. وہ 40 علماء 40 اولیاء ہو گئے. اور اس وقت آپ نے یہ وصیت اور یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ سما کی مخالف سہروردیوں کی طرف سے ہوئی ہے، انہوں نے مخالفت سب سے پہلے کی ہے. اب سما کو از سر نو سلسلے سہروردیہ کا ہی ایک میرا دوست اس کو جاری کرے گا. اور ایسا ہی ہوا. حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رضی اللہ عنہ، قاضی حمید الدین ناگوری حضرت خواجہ قطب الدین بختیار چشتی جانشین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بہت ہی قریبی دوست تھے. قریبی ایسے دوست کہ ان کی بسم اللہ کی رسم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوس میں پیدا ہوئے تھے. سمرقند اور چین کی جو بارڈر ہے قصبہ اوس میں آپ پیدا ہوئے تھے. تو اللہ رب العزت نے قاضی حمید الدین ناگوری کو حکم فرمایا غائب سے کہ جاؤ اوس میں پہنچ جاؤ، آج میرے ایک محبوب دوست قطب الدین پیدا ہوا ہے، تم اس کی بسم اللہ کی رسم ادا کرو گے. اور معین الدین چشتی اجمیری کو بھی حکم ہوا کہ تم بھی اوس پہنچ جاؤ. بسم اللہ کی رسم جب وہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کے ہوں گے تو ان کو بسم اللہ پڑھائیں گے قاضی حمید الدین، اور انہیں جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو انہیں ارادت میں داخل کریں گے خواجہ معین الدین. دونوں بزرگ روحانی طور پہ فوراً وہاں پہنچ گئے. اور 4 سال کا بچہ جب آپ کی خدمت میں آتا ہے تو فرمایا کہ کہاں سے لکھوں؟ فرمایا کہ سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد. بیٹا یہ علی بے دیسے کی بات، یہ 15ویں سپارے کی آیت ہے. فرمایا میری ماں 15 سپارے کی حافظ قرآن تھی، تو میں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میں نے اپنی ولایت کی طاقت سے ان 15 سپارے کو عکس کر لیا. یہ مادر ذات ولی ہے دوستو. بھلا یہ لوگ کیسے حرام کام کو انجام دے سکتے ہیں؟ ہم اب ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں جن سے آج دین پھلا پھلا ہے، ایمان کی روشنی قائم ہے، کروڑوں اربوں کے دل کفر اور شرک کی سیاہی تاریکی سے دور ہو کر وہاں ایمان کی شمع، ایمان کا نور جگمگایا ہے جنہوں نے. تو دوستو ان کی بسم اللہ کی رسم بھی انہوں نے ادا کی قاضی حمید الدین ناگوری سہروردی نے، اور ان کا وفات نامہ بھی آپ نے ہی لکھا. جب دہلی میں آئے تو قاضی حمید الدین ناگوری اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ساتھ سما کی مجلس قائم کرتے تھے. اور سما میں دونوں کو بہت الفت تھی. 3 دن 7 دن تک سما کی مجلسوں میں رہتے تھے. بے شمار کتابوں میں ان کے واقعات اور حالات لکھے ہوئے ہیں. جب سما کی محفل ایک مرتبہ قاضی حمید الدین ناگوری کسی صحرا سے گزر رہے تھے تو ایک پرندے کو، کوکونس نام کے ایک پرندے کو دیکھا کہ جس کی چونچ میں 12 شراک تھے. یہ سنابل شریف کا تذکرہ آپ میں کرتا ہوں کہ جس کو خود اعلیٰ حضرت نے اور آل انڈیا علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، اور اسے سلیبس میں اہل سنت والجماعت کے سلیبس میں اس کتاب کو شامل کیا ہے. دوستو میں اس کتاب کا حوالہ دے کر بات کر رہا ہوں، کوئی ایری گیری کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا.
تو اس پرندے کی آواز کو سنا تو خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری کو وزد طاری ہو گیا. جب آپ کو وزد طاری ہو گیا اور جب وزد چلا گیا اور آپ ہوش میں آئے تو حضرت خضر علیہ السلام کو کھڑا ہوا دیکھا. سیدنا خضر علیہ السلام وہاں موجود تھے. سلام کیا. خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے قاضی حمید الدین، جو آج تم نے یہ سما سنا ہے تم سے پہلے بہت لوگوں نے سنا ہے، بڑے بڑے بزرگوں اور اکابروں نے یہ سما سنا ہے، لیکن کیا کرے کہ جنید بغدادی نے جب سے اسے توبہ کیا تب سے بغداد شریف میں کوئی سیما کو نہیں سنتا، اور حال یہ ہے کہ جو سیما سنتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، کہیں قوالوں کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے. تو قاضی حمید الدین نے فرمایا کہ میں تو سیما کا مستحق ہوں، آپ قوالوں کو حاضر کرو، قوالوں کا انتظام کرو، مجھے سیما سننا ہے. چنانچہ 7 غلاموں کو تیار کیا گیا اور مجلس سیما کو قائم کیا گیا. آپ نے ان کو غزلیں سکھائی اور وہ غزلیں قائم کر کر سنا گیا. اتنے میں ہندوستان کے علماء نے یہ کہا کہ بھئی بغداد میں تو اس پر پابندی ہے اور آپ یہاں سیما شروع کر رہے ہو، اگر آپ کو سیما یہاں سننا ہے تو بغداد شریف سے پرمیشن لے کے آؤ. ہندوستان کے علماء نے یہ کہا. تو بولا کہ اچھا بغداد جائیں گے. اب آپ نے بغداد کا سفر اختیار کیا اور بغداد میں ایک شخص جو تھا وہ آپ کا مرید تھا، اس کے گھر جا کے حضرت خواجہ قاضی حمید الدین شوہرولدی ان کے گھر پہ ٹھہرے. ان کے گھر پہ ٹھہرتے اور اس گھر میں بہت بڑی حویلی تھی، ایک حجرہ تھا وہ بند تھا. فرمایا کہ یہ بند کیوں ہے؟ فرمایا کہ اس میں قوال ہے اور اس میں باسریاں رکھی ہوئی ہیں، بجانے کی باسریاں اس میں رکھی ہوئی ہے اور ایک قوال ہے. اس کو ہم اس لیے چھپا کے رکھتے ہیں کیونکہ یہاں پابندی ہے، 200 سال سے بغداد میں پابندی لگ چکی ہے. اب ایکچولی جنید بغدادی نے تو سما کے مباح ہونے کے لیے فتویٰ دیا ہے، جائز ہونے کے لیے فتویٰ دیا ہے، لیکن انہوں نے سما ترک اس لیے کر دیا تھا کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے مکان اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے تھے سما میں وہ انتقال کر گئے، وہ صحبت یافتہ لوگ نہ رہے، تو اس لیے آپ نے ترک کر دیا تھا. آپ نے فرمایا اسی لیے فرمایا تھا کہ بھئی جنید نے تو سما کے جائز ہونے کے لیے فتویٰ دیا ہے. اب انہوں نے پھر بعد میں چھوڑ دیا تو ان کا ترک کرنا اس کے ناجائز یا حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے. اتنے میں آپ نے مرید کو یہ کہا کہ ایک کام کرو، میں تو سما سنوں گا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے، مجلس قائم کرو. سما کی مجلس قائم کی. لوگوں نے سنا، جو قاضی تھا مفتی تھا اس کو پتا چلا. اس وقت بغداد میں 700 مفتی تھے اہل فتویٰ، 700 مفتی. قاضی جو تھا، خلیفہ جو تھا، اس نے ایک فرستادہ کو بھیجا اور کہا کہ بھئی آپ نے یہ سما کی بدعت کو پھر سے شروع کیا ہے، آپ کو دربار میں حاضر ہونا پڑے گا اور آپ پر بھی اب مقدمہ چلے گا اور اس کے مطابق جزا سزا کے لیے تیار رہیں. فرمایا کہ اچھا ایک کام کیجئے، مجلس کو قائم کیجئے اور آپ اکیلے نہیں، جتنے بھی اہل فتویٰ ہو، جتنے بھی مفتی ہے اس کو قائم کریں. قاضی حمید الدین اگر اہل ہوگا تو سما سنے گا، ورنہ جہاں تم نے اتنوں کو سولی پہ چڑھایا ہے اس کو بھی چڑھا دینا. اتنا کرنا تھا کہ وہ وہاں جاتے ہیں. دوسرے دن مجلس قائم ہوتی ہے، 700 مفتی وہاں تشریف لاتے ہیں، ساتھ میں بغداد کے بہت سارے لوگ بھی وہاں ساتھ میں اکٹھا ہوتے ہیں. دلائل پیش ہوتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کے مطابق، امام شافعی کے قول کے مطابق، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو پڑوسی تھا وہ خود ہر روز سما کرتا تھا اور ایک مرتبہ اس کی آواز نہیں آئی تو آپ نے امام اعظم نے پوچھا کہ بھائی آج کیوں اس کے گانے کی آواز نہیں آ رہی؟ خود اس کی آواز کو سنتے تھے. تو فرمایا کہ اسے تو قید خانے میں قید کر لیا ہے بادشاہ وقت نے. تو آپ امامہ شریف باندھ کے بادشاہ کے دربار میں گئے. فرمایا کہ بھئی میں سفارش کرنے آیا ہوں کہ تم اسے چھوڑ دو. فرمایا اس کا نام کیا تھا؟ فرمایا اس کا نام عمرو تھا. بادشاہ نے کہا بھئی جتنے بھی قیدیوں کے نام عمرو ہے سب کو چھوڑ دو. اور یہی قول امام محمد اور امام یوسف جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ان سے ہوا ہے. کیونکہ امام یوسف جو خلیفہ ہارون الرشید کی مجلس میں بیٹھے تھے وہاں سما ہوتا تھا، ساز کے ساتھ بھی سما ہوتا تھا اور آپ اسے سنتے تھے. اور آپ نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے کہ مباحن لِأَهْلِهِ، جو اہل ہے سما کے اس کے لیے وہ جائز ہے، نا اہل ہے اس کے لیے حرام ہے، عاشق ہے اس کے لیے مستحب ہے.
یہ ساری دلائل چلی حضرت امام مالک کے مسلک کے مطابق، اور ساری دلائل کے بعد انہوں نے کہا کہ بے شک آپ نے جو بھی کہا ہے وہ کتب فقہ سے کہا ہے، لیکن آپ اگر ولی اللہ ہے تو ہم کیسے جانیں کہ آپ درد مند ہے، فکر مند ہے، غم زدہ ہے؟ تو آپ ہم کو ایسی کوئی کرامت دکھائیے کہ جس سے ہم کو تسکین ہو جائے، یقین ہو جائے کہ بھئی آپ واقعی درد مند ہیں اور واقعی آپ کے لیے جائز ہے۔ تو آپ نے اپنے مرید کو کہا جتنی بھی باسریاں تھیں 72 باجے تھے اس کے پاس، اور اس کو چادر اڑا کے ہی رکھا تھا، فرمایا کہ چادر ہٹا لو، تو 72 باجے رکھے ہوئے تھے، کوئی بجانے والا نہیں تھا۔ آپ نے ان باسریوں سے، ان باجوں سے کہا، خواجہ قاضی حمید الدین نے، کہ اے مزامر، اگر میرا سننا واقعی صحیح ہے، میں اہل ہوں اور درد مند ہوں، تو تم بنا کسی بجانے والے کے بجنے لگو۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ 72 باجوں میں سے آوازیں آنے لگی، وہ اس انداز سے بجنے لگے اور ایسی سریلی آواز اس میں سے نغمات جاری ہونے لگے کہ جتنے بھی مفتی تھے، اہل فتویٰ تھے، اور جتنے بھی مجلس میں تھے، وہ تمام پر رقص طاری ہو گیا، وزدانہ کیفیت طاری ہو گئی، تمام وزد میں مبتلا ہو گئے، اور قاضی حمید الناگوری سب دیکھ رہے ہیں، ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جب ان کی وزدانہ کیفیت دور ہوئی تو پھر آپ نے فرمایا، دیکھا جس سما کو آپ ناجائز اور حرام سمجھتے تھے، اس کے راز کو آپ نے پہچانا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ بے شک۔ پھر تمام نے اسے فتویٰ لکھ کر، تحریری فتویٰ آج بھی کہتے ہیں کہ موجود ہے، افادات حمید میں بھی اس کا پورا تذکرہ موجود ہے۔ تو دوستو اس کے بعد سما از سر نو یہاں شروع ہوا، الحمدللہ۔ کچھ لوگ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہے حضرت خواجہ فخر الدین زرادی، انہوں نے ایک عربی میں کتاب لکھی ہے سما کے بارے میں۔ حالانکہ سما کے بارے میں مزامیر کے متعلق بھی آپ نے قرآن شریف کی دلائل، بے شمار حدیث شریف کی دلائل، فقہ کے بڑے بڑے اماموں کی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ مزامیر کی بھی جو حرمت ہے، یا تو اس لیے تھی اس وقت کہ جب شراب خانوں میں اسے بجایا جاتا تھا، تو شراب خانوں میں جو جو برتن استعمال ہوتے تھے ان برتنوں میں بھی پابندی تھی، لیکن بعد میں جب ان ساری چیزوں پہ سے حرمت اٹھا لی گئی تو وہ ایسے برتن کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور رمضان میں تو اکثر وہ کسٹر وغیرہ ایسی پیالیوں میں ہم کھاتے پیتے ہیں، وہ پابندی اس پہ سے ہٹ گئی۔ جب اس پہ سے پابندی ہٹ گئی تو پھر ان مزامیر سے بھی پابندی ہٹنی چاہیے، کیونکہ قرآن میں تو کوئی اس کے لیے حرمت کی کوئی آیت تھی نہیں۔ تو اسی لیے حجت الاسلام امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلائل کو بھی پیش کیا خواجہ فخر الدین زرادی نے، لیکن انہوں نے ایک قول جو یہ لکھا ہوا تھا کہ بھئی ہمارے مشائخ جو ہے وہ بنا مزامیر کی سماع سنتے تھے، تو لیکن انہوں نے دونوں تذکرہ کیا ہے، جو مزامیر کے ساتھ سنتے تھے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، جو مزامیر کے بغیر صرف قوالوں کی سے سماع سنتے تھے ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اوپر کی اور نیچے کی ساری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بیچ میں کی کوئی بات پیش کر کر بول دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ بزرگ نے تو یہ لکھا ہے، اور ایسی باتوں کو دلیل گلا کر تعجب کی بات ہے کہ اس دور کے بڑے بڑے اکابر جن کا میں نام لینا نہیں چاہتا، ابھی کچھ ان کے ایسے یوٹیوب پہ ایسے ویڈیو بھی جاری ہوئے ہیں کہ جو لوگوں کو یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ایسا نہیں سنا ہے، مزامیر کے ساتھ سما نہیں سنا ہے۔ اگر مزامیر کے ساتھ سما نہیں سنا ہوتا تو جس کتاب بلگرام سے مارے ہرا کو خلافت ملی اور مارے ہرا سے بریلی شریف کو خلافت ملی، اور اب سید عبدالواحد بلگرامی کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا ہے کہ اللہ اللہ عز و شان احترام بلگرام، عبدالواحد کے سبب جنت ہے نام بلگرام، لائیے اس آفتاب دی کی تحویل جلیل، شاگیر مارے ہرا میں صحبائے جام بلگرام۔ یعنی مارے ہرا کے پیالہ میں بھی بلگرام کی شراب ہے۔ تو بلگرامی جو چشتی بھی تھے، قادری بھی تھے، وہ سما کی جائز کے لئے بے شمار دلائل لکھے، اور انہوں نے تو سید عبدالواحد بلگرامی نے تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ شعر کو تم پڑھ لو اور سمجھ لو تو دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ نظام الدین محبوب الہی کے یہ الفاظ، یہ شعر آپ کا ہے، آپ نے فرمایا از کاش رباب مران منی رشید سود آفتاب ہر کے ازوہ جھر چشید۔ از کاش رباب، رباب یعنی سنگیت کا پیالہ، یہ بھی تو مزامیر ہوا، یہ بھی تو بازاب ہوا۔
संगीत के प्याले से मुझे वो नेमत अजीम मिली है कि वो आफताब हो जाता है जो जिसमें से एक जर्रा चख लेता है। और रुबाब का प्याला संगीत के प्याले में से जिसने एक जर्रा चख लिया, महबूब इलाही फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने वो नेमत अता फरमाई इस प्याले से कि इस प्याले से जिसने चख लिया वो आफताब हो गया। अब तुम सोचो कि भाई संगीत के प्याले में से आफताब का क्या लेना देना, इसको नेमत से क्या लेना देना। तो इसकी भी मैं दलील आपको पेश करता हूं। रोज़ुर रियाहीन जो इमाम अब्दुल्लाह याफई यमन के मशहूर बुजुर्ग हैं, उन्होंने लिखी अरबी में ये किताब। ये 800 साल पहले के इमाम है, यमन के इमाम है, अरबी में किताब लिखते हैं और इसका उर्दू में भी तर्जुमा हुआ है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि एक मर्तबा शंख के बजने की आवाज आ रही है। मैंने आपको बुखारी शरीफ के हदीस का हवाला दिया कि घंट के बजने की आवाज आती थी। नुज़ूल वही से पहले, कुरान के नाज़िल होने से पहले उसकी आवाज आती थी। अब मैं आपको बताऊं कि मौला अली करमल्लाहु वजहू ने शंख की आवाज की सुनने की आवाज सुनी कि शंख बज रहा है, नाकुस जिसे कहते हैं। अब इस जमाने का कोई मुल्ला सुन लेता तो पता नहीं कितने फतवे लगा देता तरह तरह के। तो मौला अली करमल्लाहु तआला वजहू ने अपने असहाब से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि ये शंख क्या कह रहा है? शंख बज रहा है भाई, क्या कह रहा है? उन्होंने फरमाया, हजरत हमें तो मालूम नहीं कि क्या कह रहा है। आपने सुब्बुहुन कुद्दूसुन वाली एक बड़ी, एक पूरा पेज भर के तस्बीह लिखी जाए, इतनी बड़ी तस्बीह पढ़कर सुनाई और ये कहा कि ये नाकूस में से, ये शंख में से ये आवाज आ रही है। अब मौला अली करमल्लाहु वजहू वो है कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस फरमाई है, मन कुन्तो मौला हो फाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मौला मैं हूं उसके मौला अली है। और या अल्लाह अली को हमेशा हक पर रखना और अली जिधर जाए हक को उधर मुंतकिल कर देना। जिधर अली जाए हक को उधर भेज देना है। अब वो अगर कोई नाहक या नाजायज बात कर सकते हैं, जब नाकूस के बजने की आवाज में से जिन्हें तस्बीह की आवाज आती हो, दोस्तों ये अल्लाह वालों की बात है, ये असरार की बात है। यही तो बातें थी इल्म लदुन्नी वाली कि मूसा अलैहिस्सलाम को सीखने के लिए खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जाना पड़ा। वो कश्ती में सुराख कर दिया, वो बच्चे को कत्ल कर दिया बिना किसी उजर के, हैं वो दीवार, गिरी हुई दीवार को बना दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तो 3 फतवे लगा ही दिए थे कि गलत किया, कश्ती में सुराख क्यों किया, जिसने एहसान किया उसकी कश्ती में सुराख किया। फरमाया अगर वो सुराख नहीं करता तो बादशाह उसे ले लेता। वो बच्चे को कत्ल किया, बोले वो गुमराह था, अपने माँ बाप को भी जहन्नम में ले जाता, खुद भी जहन्नमी था, माँ बाप को भी। अल्लाह ने मुझे कहा कि इसे कत्ल कर दे ताकि उसके माँ बाप का ईमान सलामत रहे। और वो दीवार को मैंने इसलिए बनाया क्योंकि उसके नीचे खजाना था और उसके हकदार वो यतीम थे और उनके माँ बाप जो थे वो नेक थे। अल्लाह चाहता था कि वो बड़े हो जाते और फिर उनको वो माल मिलता। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल होने के बावजूद वो नहीं समझ पाए थे, हालांकि कुरान में अल्लाह ने उन्हें कह दिया था, फवजद अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु मिन रहमतिन इंदिना, फवजद अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, फवजद अब्दम मिन इबादिना। और उन्होंने अल्लाह के नेक बंदों में से एक साले बंदे को पाया, यानी खिज़र को पाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, और जो उनके साथ उनके सहाबी थे जो बाद में नबी हुए, ईशा बिन नून। आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने उन्हें एक रहमत वाली आयत, अपनी निशानी अता फरमाई। वो अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और मैंने उन्हें इल्म लदुन्नी अता फरमाया है। मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबरान उलुल अज़म रसूल होने के बावजूद खिज़र अलैहिस्सलाम के पास ये मारिफत का इल्म हासिल करने के लिए, लेकिन फिर क्या कहा, हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिका, ए मूसा तुमको ये इल्म कैसे मिल सकता है जिसको अल्लाह ने तुम्हें इसकी समझ ही नहीं अता फरमाई, आप तुम नहीं समझ रह सकोगे मेरे साथ। और आखिर में वही हुआ, एक रसूल होने के बावजूद वो उनकी मुआफ़िकत न कर पाए और फिराक का जुदाई हुई। कुरान में उसका तज़किरा है, सूरतुल कहफ में आप पढ़ के देखो। तो दोस्तों संघ में से यहां तस्बीह की आवाज आती है। अरे हम तो कहते हैं कुरान शरीफ में है युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ भी जमीन, सातों आसमान और जमीन में है अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो क्या नाकूस या ये बाजे क्या ये जमीन और आसमान में नहीं है? कोई बाहर की मखलूक है ये?
اور قربان جائے حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت و رضوان کے. ابھی الحمدللہ ان کے مزار میں بھی توس میں مجھے حاضری کا موقع ملا. انہوں نے کتنا اچھا انداز میں لکھا. فرمایا 3 طرح کی آواز ہوتی ہے. ایک تو ہماری آواز ہوتی ہے, دوسری جانوروں کی آواز ہوتی ہے, تیسری پرندوں کی آواز ہوتی ہے. پرندوں کی آواز کس نے بنائی؟ پرندے گاتے ہیں تو خوش الحان میں گاتے ہیں, اس کے بعد آواز آتی ہے تو کوئی اسے کہتا ہے کہ بھائی اس طریقے سے پرندے گاتے ہیں تو پرندوں کا گانا حرام ہے, ناجائز ہے, ایسا کوئی کہتا ہے؟ پرندوں کے گلے میں یہ بانسری کس نے رکھی؟ الگ الگ انداز میں گانے کی یہ بانسری کس نے رکھی؟ خدا نے رکھی. اب اسی انداز میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا والے اس کے گلے کے مطابق کوئی آواز والی آواز ایسی طرح کی آواز بنا لے تو وہ ناجائز حرام کیسے ہوئی؟ اگر وہ حلال ہے تو یہ بھی حلال ہے, اگر یہ حرام ہے تو وہ بھی حرام ہے. یعنی بانسریوں کی جو مشابہت ہے امام غزالی نے پرندوں کی آواز سے دی. اور بہت ساری دلائل امام غزالی نے تو الحمدللہ سما کے بارے میں بہت سارے. اور یہ صرف یہ نہ سمجھے کہ امام غزالی نے فقہ حنفیہ کے بھی بے شمار اماموں نے رسالے لکھے ہیں, کتابیں لکھی ہے, اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ جو سما ہے وہ عاشقوں کے لیے مستحب ہے. اور یہ ہمارا سما یہ وہ لہو و لعب والا سما نہیں ہے, اس میں تو حمد بھی ہوتی ہے, نعت شریف بھی ہوتی ہے. اور ایک چیز میں نے دیکھی ہے جو میں اپنا پریکٹیکل بات کرتا ہوں کہ دوسری چاہے کتنی بھی عبادت کرو لیکن جو خریہ زاری, جو رقت, جو آنکھوں میں آنسو کا آنا خوف الہی سے یا محبت الہی سے یا بزرگوں کی اللہ کے محبوب بندوں کی یاد میں جو سما کی مجلس میں ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ہوتا. اور اسی لیے تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین نعمت ہی سما کی نعمت ہوگی, بہشت میں افضل ترین نعمت سما کی نعمت ہوگی. ماشاءاللہ الحمدللہ. تو دوستو یہی بات ہے جو حضرت مولانا عارف جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار سے گزر رہے تھے, مولانا رومی صاحب اور حضرت صلاح الدین زرقوبی رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے ولی تھے, زرقوبی یعنی وہ سنار تھے, وہ سنار کی ہتھوڑی سے وہ سونا ٹک 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 کر کے اس کو ٹھوک رہے تھے. اس کے بجنے کی جب آواز آنے لگی اور اس گلی میں سے مولانا رومی کا گزر ہونے لگا تو اس آواز کو سن کر آپ کو بازار میں وزدانی کیفیت طاری ہو گئی, آپ رقص میں مبتلا ہو گئے اور وزد میں آ گئے, اور بے اختیار بس ان کے الفاظ ان کے منہ سے یہی نکل رہا تھا کہ زرقوبی کی دکان سے کیا علم کا خزانہ نکل رہا ہے. وہ جو ہتھوڑی کے بجنے کی آواز آ رہی تھی, جو ٹک ٹک کی جو آواز آ رہی تھی, فرمایا کہ یہ آواز نہیں ہے بلکہ زرقوبی کی دکان سے علم کا خزانہ بہ رہا ہے. اس کے معنی پہ بھی آفرین اور اس کے بجانے والے پر بھی آفرین. تو دوستو یہ راز, یہ نیاز ہوتے ہیں جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں الحمدللہ. بے شمار بزرگوں نے سنا. مارے ہرا شریف کی اگر بات کرو, جہاں سے بریلی شریف کو خلافت ملی ہے, تو مارے ہرا شریف کے جتنے بھی اکابر ہیں زیادہ تر تمام سماع محفل مائع مزامیر سنتے رہے. کچوجا شریف کے بزرگوں کی بات کرو, اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے لے کر ان کے آگے تک وہ تمام بزرگان دین اولیاء کرام سماع محفل مزامیر کے ساتھ سنتے تھے. اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں خود مزامیر کے ساتھ سماع سنتے تھے اور مفتی اعظم ہند ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو دوستو اگر یہ چیز ایسی ہوتی جس سے کوئی اگر سننے کرنے سے کوئی فاسق ہو جائے, کسی کی تجہیل ثابت ہوتی ہو, تو بھلا یہ اکابر ان کے پیچھے کیوں نمازیں پڑھتے, کیوں ان کی تعریفیں کرتے, کیوں ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے اگر وہ صریح طور پہ کوئی ناجائز کام کرتے ہوتے. تو دوستو الحمدللہ میں نے آپ کو قرآن سے احادیث سے اگر اس طریقے سے اگر بیان کیا جائے تو صبح کی صبح ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو جو زیادہ تر بات بیان کرنی تھی کہ قرآن سے احادیث سے اور صحابہ کرام سے ان کا سننا ثابت ہے, تابعین سے ان کا سننا ثابت ہے, اور بڑے بڑے اماموں نے اس کی تعریف میں کتابیں لکھی. اولیاء کرام کے جو مستجب الدعوات ہوئے, صاحب کشف و کرامت ہوئے, روشن ضمیر ہوئے, جنہوں نے لاکھوں کروڑوں دلوں میں ایمان کی شمع کو روشن کیا,
اور ایمان سے سرفراز فرمایا، ایسی مقدس ارواح اور اولیاء کرام نے بھی اس کو سنا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام کمیوں کو دور فرمائے، اور خشوع اور خضوع عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان کی طرح نفس کی پاکیزگی عطا فرمائے، اور عبادت کرنے کی، ریاضت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی بھی ویسے ہی اللہ رب العزت ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، خوف الہی عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اولیاء کاملین کی نسبت عطا فرمائے، پیران عظام کی صحبت عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم فرمائے، ہر طرح کے فتنوں سے ہمارے جان و مال اور ایمان کی حفاظت عطا فرمائے، کفار مشرکین بد مذہب اور بد عقائد کے طرح طرح کے فتنوں اور فسادات سے ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے، اور آخری دم تک ہمیں صحیح صراط مستقیم پر زندگی اور موت عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔